بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 284 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ ولو اننا سے لے کر آیت نمبر 114 من الممترین تک ہوگا۔ تو عزیز طلباء، آج انشاءاللہ ہمارا 8واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے عزیز طلباء، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا، اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں سے ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے رکھ دیتے، قُبُلًا، ان کی آنکھوں کے سامنے، مَا كَانُوا، جو انہوں نے مانگی ہوئی تھی، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو دوسری بات ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح اس سے ماقبل ہم نے آیت کی شان نزول میں بھی پڑھا تھا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، کہ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس عصا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آپ بھی ہمیں کوئی نشانی بتائیے۔ تو انہوں نے جیسے فرمائش کی تھی کہ آسمان سے اتر کر فرشتے آپ کی گواہی دیں تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اور ایک انہوں نے کہا تھا کہ مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگے، یعنی ان کے پہلے کے لوگ جو تھے، اور وہ ان کو آپ کی نبوت کی تصدیق کریں تو تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے سامنے فرشتوں کو بھی لے آئیں اور ان کے سامنے مردہ بھی آ کر آپ کی تصدیق کی باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کو دکھا دے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، تو اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوا تو مومن ہو جائیں گے، ورنہ وہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ جی تفسیر دیکھیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم نازل کرتے ہیں ان کی طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور وہ مردے ان سے بات کرتے، تو یہ دونوں جو معجزے تھے انہوں نے خود ہی مانگے تھے۔ قَمَ اخْتَرَحُوا، صاحب جلالین نے اس کی تصریح بھی کر دی، جیسے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان دونوں چیزوں کا۔ وَحَشَرْنَا، اور ہم جمع کرتے، جمعنا، حشرنا کی تفسیر جمعنا سے کی ہے، جیسے کہ حشر کو بھی حشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سب جمع ہوں گے۔ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز ان پر ہم جمع کرتے، قُبُلًا، ان کے سامنے روبرو۔ قبلاً کی دو تفسیریں، دو قراتیں ہیں، ایک قبولاً ضمہ کے ساتھ اور ایک فتح کے ساتھ قابلاً، دو قراتیں ہیں اس میں۔ تو بضمتین، اکثر کیونکہ قبلاً کی پڑھتے ہیں اس کو، اس صورت میں یہ جمع قبیل، قبیل کی جمع ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ ای فوجن فوجن، یعنی ہم ان کے سامنے ہر چیز کو فوج در فوج بیچتے، ہم ان کے سامنے ہر چیز کو گروہ در گروہ بیچتے۔ اور بکسر القاف، یہ دوسرے قرات میں ہے کاف کی کسرے کے ساتھ، قبلاً، اور فتح الباء، قاف کی کسرہ اور با کے فتحہ کے ساتھ، یعنی قبلاً، کیا مطلب؟ ای معاینتاً، یعنی روبرو بیچتے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے ہر چیز پیش کرتے، یعنی معجزے ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دے۔ فشہدوا بصدقک، پھر وہ گواہی دیتے، آپ کی تصدیق، آپ کی صداقت کی گواہی دیتے وہ۔ تو یہ دونوں سے متعلق ہے بصدقک۔ تو ما کانوا لیؤمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ لما سبق فی العلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات ہے کہ تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ الا، لیکن، اشارہ ہے کہ استثناء منقطع ہے، ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ایمانہم، ان کی ایمان کو، فیؤمنوا، تو پھر وہ ایمان لے آتے۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے جاہل ہے ذالک، اس بات سے، یعنی ایمان لانے والی بات سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جی ترجمہ دیکھیے۔ اور جس طرح، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کی دشمن بہت سے
شیاطین پیدا کیے، اور اس طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، کذالک جعلنا ہے بنایا ہم نے لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوا دشمن، شیاطین الانس والجن، تو کچھ آدمی اور بعض انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، یعنی بعض ان میں سے انسان ہیں اور بعض جن ہیں، وَلَوْ شَاءَ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا کبھی نہ کر سکتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، لہذا ان کو اپنی افتراء پردازیوں میں پڑا رہنے دو، فَذَرْهُمْ لہذا چھوڑ دے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ جو وہ افتراء پردازیاں کر رہے ہیں ان کو اس میں چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کی خاطر یعنی تسلیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے مخالفین اور دشمن ہیں، اس طرح جنوں اور انسانوں میں سے ہر نبی کے معاندین اور دشمن گزرے ہیں، یعنی جو لوگ چکنی اور وہ یہ تھے کہ جو چکنی چپڑی باتیں سکھا کر گمراہ کیا کرتے تھے، اس لیے آپ ان کی مخالفت پر رنجیدہ نہ ہوں۔ جو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ کہا، لِكُلِّ رَسُولٍ نہیں کہا، اس لیے کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں 70 انبیاء قتل ہوئے، وہ نبی تھے رسول نہیں تھے۔ اے کما جعلنا ہؤلاء اعداءک، یہ وکذالک کا مطلب ہے یعنی جس طرح ہم نے آپ کے بنایا آپ کے لیے دشمن، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ جیسے آپ کے دشمن ہیں اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے بنایا، ویبدل منہ، اور اس عدوًا سے بدل ہے شیاطین، شیطان کی جمع شیاطین، یعنی عدوًا سے بدل ہے ہم نے دشمن بنایا، کیا مطلب شیاطین بنائے، مارادتن یہ مارد کی جمع ہے، سرکش شیاطین ہم نے بنائے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے اور جنات میں سے، تو انسان کو جنات پر مقدم اس لیے کیا کہ جو دشمن انسان ہوتا ہے وہ زیادہ سرکش ہوتا ہے جن سے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تو جب انسان شیطان کی پناہ مانگتا ہے تو جنات شیاطین جو ہوتے ہیں اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، البتہ انسان جو شیاطین ہوتے ہیں جو اس کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اس کو خود تغذو کرنی پڑتی ہے، یوحی ایوسوس، اشارہ ہے کہ یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے بلکہ وہ القاء ہے، یعنی کسی کے دل میں برا خیال ڈالنا، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کو وہ وہی کرتے ہیں، وسوسہ سا ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو، زخرف القول چکنی چپڑی باتیں، مموہہ من الباطل، جی زخرف القول چکنی چپڑی باتیں، مموہہ من الباطل جو کہ باطل سے ملمہ کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ من الباطل کیا مطلب یہ کہ ظاہری طور پر تو بڑی مزین ہوتی ہے لیکن اندرونی طور پر وہ باطل ہوتی ہے، غروراً کیا مقصد ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، ایلیغروہم تاکہ وہ اچھے لوگوں کو یعنی انبیاء کو دھوکہ دے، اور شاء ربک اور اگر آپ کا رب چاہتا ما فعلوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایلیحاء المذکور یعنی یہ چکنی چپڑی باتیں جو کرتے ہیں یہ نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، فذرہم بس آپ چھوڑ دیجئے، دع الکفار کفار کو چھوڑ دیجئے، یہ قتال سے پہلے کا حکم ہے، وما یفترون اور وہ جو افتراء پردازیاں کر رہے ہیں، من الکفر یعنی جو کفر کر رہے ہیں وغیرہ دوسری چیزیں کر رہے ہیں، مما زین لہم جو ان کے لیے مزین کی گئی ہے، وہذا قبل الامر بالقتال اور یہ حکم قتال سے پہلے کا تھا، قتال کے بعد یہ معاملہ نہیں تھا، ولتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جی ترجمہ دیکھیے، اور تاکہ مائل ہوں، ولتصغى اور تاکہ مائل ہوں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو نہیں ایمان رکھتے، ولتصغى الیہ افئدۃ اور تاکہ مائل ہوں ان کی طرف دل الذین لا یؤمنون ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرت آخرت پر، ولیرضوہ اور تاکہ اس کو پسند کریں تاکہ اس سے راضی ہو جائیں، ولیقترفوا ما هم مقترفون اور تاکہ وہ کمائیں جو کچھ وہ کماتے ہیں، وہ والی باتیں کمائیں جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ اب ولتصغى کا تعلق بھی یوحی کے ساتھ ہے، وہ ایک دوسرے میں کے لیے وسوسہ ڈالتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ایک تو غروراً دھوکہ دینا اور دوسری وجہ یہ ہے ولتصغى الیہ افئدۃ الذین کہ وہ جو کافر ہیں ان کے دل بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں، ولتصغى عطف علی غروراً کے اوپر اس کا عطف ہے، یعنی یہ جو غروراً ہے مفعول لہو بن رہا ہے یوحی کے لیے، تو علت ہے، مقصد کیا ہے وہی کرنے کا، ایک تو دھوکہ دینا اور دوسرا یہ کہ مائل ہو جائیں، تمیل ہو
معنی بیان کیا ہے صاحب جلالین، مائل ہو جائیں الیہ اے زخرف، وہ چکنی چپڑی باتوں کی طرف، افئدۃ قلوب، قلوب کو کہتے ہیں افئدہ، قلوب دل کو کہتے ہیں، قلوب الذین ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ دو مقصد ہو گئے، تیسرا مقصد ہے کہ ولیرضوہ وہ ان کو پسند کرنے لگ جائیں، راضی ہو جائیں ان سے، ولیقترفوا یکتسبوا چوتھا مقصد یہ کہ وہ بھی کمائیں، وہ ما مقترفون جو وہ کماتے ہیں، کیا کماتے ہیں، ما کا من الذنوب گناہ، فیعاقبوا علیہ تو پھر ان کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جی افغیر اللہ ابتغی افغیر اللہ ابتغی حکما، ترجمہ دیکھیے، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، غیر اللہ کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ابتغی حکما کسی اور کو حکم بناؤں، وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے، مفصلا تفصیل کے ساتھ، جس میں سارے متنازع معاملات کی تفصیل موجود ہے، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، فلا تکونن من الممترین تو چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز شامل نہ ہوں۔ دین آیت کے شان نزول صاحب جلالین نے بیان بھی کیا ہے کہ وَنَزَلَ لَمَّا طَلَبُوا مِن النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَكَمًا، کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب وہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے درمیان اور اپنے درمیان میں کسی حکم کو کوئی فیصل مقرر کر دیں، یعنی کوئی ثالث مقرر کر دیا جائے، تو اگر وہ قرآن کو کلام الہی کہہ دے تو پھر ہم آپ کو نبی پر حق مان لیں گے اور قرآن کو کلام الہی ہونے کے قائل ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، افغیر اللہ ابتغی کیا میں بناؤں اللہ تعالیٰ کو مطالبہ کروں، اطلب ابتغی کا مطلب اطلب حکما، حکم کہتے ہیں فیصل کو، ثالث کو، قاضی بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہ الذی انزل الیکم الکتاب، حالانکہ اس نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو، قرآن کو، مفصلا تفصیل کے ساتھ، مبینا فیہ الحق من الباطل کہ اس میں حق بڑے اچھے طریقے سے باطل سے واضح کر کے بیان ہوا ہے، والذین آتیناہم الکتاب اور وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کتاب سے مراد کیا ہے، التوراۃ، تورات کا عبداللہ ابن سلام و اصحاب، اس سے مراد عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں کہ انہ منزل کہ یہ نازل کردہ ہے، بالتخفیف اور تشدید، یہ منزل بھی ہے اور منزل بھی ہے، باب افعال سے بھی ہے اور باب تفعیل دونوں سے ہے، من ربک بالحق یعنی آپ کی رب کی طرف سے جو نازل کردہ ہے یہ بالکل برحق کتاب ہے، فلا تکونن من الممترین تو لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، الشاک کی نفی معنی بتایا ممترین کا، والمراد بذلک التقریر للکفار انہ حق، اور اس مذکورہ تقریر جو ابھی گزری ہے ولو اننا سے لے کر اور اس سے پہلے سے جو تقریر پوری چلتی آ رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ للکفار انہ حق، کہ کفار کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ قرآن برحق ہے، یہ جو قرآن جو کتاب ہے یہ برحق ہے۔ اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی، آج کا سبق ہم نے ولو اننا سے لے کر آیت نمبر 114 من الممترین تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔